اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی وہابی نجیب دیوبندی صاحب کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی نجیب دیوبندی صاحب وہابی دیوخانی فرقہ کے خود ساختہ امام المناظرین ہیں، مشہور گپی ہیں اور اپنی گفتگو میں جہالتیں بکھیرنے میں، گپیں مارنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جو تقریباً 15-16 منٹ پر مشتمل ہے، اور جناب کی ویڈیو کا عنوان یوں تھا کہ علماء اہل سنہ و جماعت، علماء بریلی کی درود شریف سے دشمنی۔ جناب نجیب دیوبندی صاحب کی اس ویڈیو کا خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو دو تین حوالہ جات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس کا جواب دینا مناسب ہے۔ نجیب دیوبندی صاحب نے زیادہ تر ادھر ادھر کی گفتگو کی ہے، کم از کم 6.5 منٹ، ابتدائی 6.5 منٹ جناب نجیب دیوبندی صاحب نے مفسر قرآن حضرت مولانا غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کے ایک حوالے پہ لگا دیے۔ کہا کہ جی انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے، ان کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ عبارت نکال دی ہے، اور پھر شیخ القرآن حضرت مولانا مفتی فیض احمد اویسی رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی بات کی کہ جی انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اذان سے پہلے درود شریف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ سپیکر کی نبض کا علم ہو جائے، اور پھر اس پہ ادھر ادھر کی جناب نے جیسے جناب کی یہ عادت ہے گپے مارتے رہتے ہیں، جہالتیں بکھیرتے رہتے ہیں، جناب نے ویسے ہی گپے ماری ہیں۔ پھر جناب نے 2-3 حوالہ جات اس بات کے اوپر پیش کیے، دھوکہ دے کر عوام کو گمراہ کرتے ہوئے کہ جی یہ دیکھیں افضل درود شریف جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے درود ابراہیمی شریف کا انکار کیا اور مفتی اقتدار احمد خان صاحب کا حوالہ پیش کیا، اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا، اور مفتی شفیع کاڑوی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا۔ کہا کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ درود ابراہیمی شریف جو ہے یہ نماز کے علاوہ اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور پھر کہا کہ جی یہ دیکھیں اتنی فضیلت رکھنے والا درود شریف کہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، زیادہ الفاظ ہیں جس کے، یہ اس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی درود شریف سے دشمنی۔ یہ وہابی نجیب دیوبندی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے نمبر پہ جناب نجیب دیوبندی صاحب نے جو بات کی ہے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کے حوالہ کی، یہ 4-5 ویڈیو اذان سے قبل درود شریف پڑھنے کے متعلق بنا چکا ہے۔ یہ بات نجیب دیوبندی صاحب نے ان ویڈیوز میں بھی کی ہے، اور ناچیز نے اللہ کے فضل و کرم سے نجیب دیوبندی صاحب کی اس بات کا منہ توڑ جواب دیا۔ یہ کہہ رہا تھا نا کہ ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ جناب کی آ چکی ہیں، اور جناب نے اس میں جو کھچیں ماری ہیں وہ قابل سماعت ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ناچیز نے ان کھچوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے جناب نجیب دیوبندی صاحب کو۔ جو اس نے یہ بات کی علامہ سعیدی رحمہ اللہ کی، معاملہ کچھ یوں تھا کہ کچھ عبارتیں حضرت علامہ سعیدی علیہ رحمت کی اس طرح کی تھیں کہ علماء اہل سنہ و جماعت کو ان عبارتوں پر تحفظات تھے، تو ایک وفد ان کی بارگاہ میں گیا اور ان عبارتوں کو پیش کیا، جن میں شیخ الحدیث شرف ملت حضرت علامہ استاذ العلماء اور بندہ ناچیز کے بھی استاذ تھے علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمہ اللہ، یہ حضرت بھی تھے، اور حضرت علامہ ذیغم اسلام پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ عزیدہ شرف حضرت قبلہ سید پاک بھی تھے، اور دیگر علماء اہل سنہ و جماعت بھی تھے۔ انہوں نے ان عبارتوں کو حضرت سعیدی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو انہوں نے ان عبارتوں سے رجوع فرما لیا۔ جب عبارتوں سے رجوع فرما لیا تو ظاہر ہے اب
وہ مرجوع عبارات جو اگلا ایڈیشن ہوگا اس میں سے نکال دی جائیں گی۔ اب مرجوع حوالہ جات پیش کرنا، مرجوع عبارتیں پیش کرنا، یہ وہابی دیوبندی فرقہ کے اصول کے مطابق گھو کھانا ہے۔ نجیب دیوبندی صاحب کو چونکہ یہ عادت پڑ چکی ہے گھو کھانے کی، یہ اس طرح کے کمزور اقوال مرجوع حوالہ جات پیش کرتا رہتا ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ بیچارہ اپنی عادت سے مجبور ہے، اس کو گھو کھانے کی عادت ہے۔ مناظرہ کوہاٹ کے اندر یہ اصول مولوی ساجد خان دیوبندی نے لکھا ہے کہ مرجوع اقوال پیش کرنا یہ گھو کھانا ہے۔ تو اب اس کو چاہیے کہ یہ پہلے گھو کھائے اور پھر جا کر مرجوع اقوال پیش کرے۔ یہ حضرت علامہ سعیدی علیہ رحمہ کے حوالہ سے جو اس نے بات کی، 6.5 منٹ اس نے اس پر برباد کر دیے۔ دوسرے نمبر پہ اس نے حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا کہ جی یہ دیکھیں، یہ عبادت کے لیے درود و سلام نہیں پڑھتے، یہ سپیکر کی نبض معلوم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور پھر ہمیں دشمن قرار دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت علامہ غفران محمود سیالوی صاحب کیسے نے حوالہ پیش کیا جس میں وہ اپنے خطاب میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم وہابیوں کی قبض معلوم کرنے کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نجیب دیوبندی صاحب کو زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، حل اس کا میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ ہمیں دشمن قرار دے رہا ہے درود ابراہیمی شریف کا، درود شریف کا، اور خود کو محب قرار دیتا ہے درود شریف کا۔ یہاں پر اب ان کی جو محبت ہے درود شریف سے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گی، اور جو ان کی نبض اور قبض ہے اس کا بھی آپ کو علم ہو جائے گا کہ چلیں آپ کو زیادہ محبت ہے درود ابراہیمی شریف سے بقول آپ کے، اگرچہ حقیقت میں ہے نہیں، بقول آپ کے آپ کو زیادہ محبت ہے، تو پھر آپ اذان سے قبل، اچھا چلیں اذان سے قبل چھوڑیں، فتاوی فریدیہ کے اندر اور دیگر فتاوی جات میں لکھا ہے اذان کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ چلیں اذان کے بعد آپ لوگ اپنی مساجد میں درود ابراہیمی شریف پڑھنے کا آپ یہ سلسلہ شروع کریں۔ آپ ہمیں آپ کہتے ہیں کہ یہ انتشار پھیلاتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، بھئی انتشار ہم نہیں پھیلاتے، ہم فتوے نہیں لگاتے، فتوے وہ لوگ لگاتے ہیں جن کو درود شریف سے بغض ہے، تعصب کی بنا پر، بغض کی بنا پر وہ فتوے لگاتے ہیں ان لوگوں پر جو اذان سے قبل یا اذان کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آپ کی قبض کھلی ہے یا نہیں، سپیکر کی نبض کھلی ہے یا نہیں۔ یہ میں نے آسان سا فارمولہ آپ کو بتا دیا ہے نجیب دیوخانی صاحب، زیادہ آپ کو مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ انتشار پھیلاتے ہو، شرک اور بدعت اور کفر کے فتوے لگاتے ہو۔ اور پھر علامہ اویسی رحمہ اللہ نے ایک فائدہ بتلایا ہے، خاص نہیں کیا اس کے ساتھ کہ ہم صرف اس وجہ سے پڑھتے ہیں، جہاں پر انہوں نے دیگر فوائد لکھے، ایک عبادت، مستقل عبادت ہے درود شریف کا پڑھنا، وہیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان الفاظ کا خاتمہ کر کے 1 2 3 جو بار بار یہ گردان آپ پڑھ رہے تھے، لوگوں کو سنا رہے تھے، ان کا خاتمہ کر کے یہ بہتر نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے۔ یہ علامہ اویسی رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی جواب ہو گیا، 2 باتیں ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ کے اس نے حوالہ پیش کیا، کہا کہ جی انہوں نے ناجائز لکھا۔ یاد رکھیں علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ جو بہت بڑے مفسر تھے، محدث تھے، انہوں نے ناجائز نہیں لکھا، غیر کامل لکھا، نامکمل لکھا۔ یہاں پر بات کامل اور غیر کامل کی ہے، جائز اور ناجائز کی نہیں ہے۔ بڑے بڑے القاب آپ اپنے نام کے ساتھ لکھواتے ہیں، کسی شاگرد سے یا کسی مدرسے سے یہ معلوم کرا لیں کہ جائز اور ناجائز، کامل اور غیر کامل میں کیا فرق ہے۔ انہوں نے نامکمل لکھا ہے، کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں صلاۃ صاد کے ساتھ اور سلام سین کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، جبکہ درود ابراہیمی شریف کے اندر صرف صلاۃ ہے۔ یہ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور آپ دھوکہ کیا دے رہے ہیں کہ انہوں نے ناجائز لکھا؟ کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟
باقی رہ گی مفتی اقتدار احمد خان صاحب نعیمی، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے اکابرین میں نہیں ہے، ان کے تفردات ہیں، ہم ان کی اس بات کو لیں گے جو ہمارے اکابرین کے موقف کے مطابق ہوگی، جو ہمارے اکابرین کے موقف کے خلاف ہوگی ہم ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ حجت نہیں ہے، ان کے تفردات ہیں، جس طرح کہ آپ اپنے بڑے بڑے اکابرین کے تفردات ہمیں گنواتے ہیں۔ قاسم ننوتوی صاحب جو آپ کے دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، آپ کے بقول آپ کے فرقہ کے بانی ہیں، ان کے تفردات آپ ہمیں گنواتے ہیں، اپنے دیوبندیوں کو آپ ان کے تفردات بتلاتے ہیں، تو تفردات یہ حجت نہیں ہوتے، اس پر سینکڑوں حوالہ جات آپ کی کتب سے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اور باقی رہ گئی مفتی شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ کی بات۔ مفتی شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ درود ابراہیمی شریف جو ہے یہ نماز کے ساتھ خاص ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر صرف درود ابراہیمی شریف ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور درود شریف نہیں پڑھ سکتے، یہ مطلب ہے اس کا۔ آپ کو اگر اردو کی عبارت سمجھ نہیں آتی کسی سے سمجھ لیں آپ۔ اور جو رسائل اعلی حضرت کا حوالہ پیش کیا کہ جی انہوں نے بدعت سیئہ لکھا، یاد رکھیں رسائل اعلی حضرت کے اندر صاد لام عین میم، یہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخفف ہے، اس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ بھی امام اہل سنت رحمہ اللہ کا قول، آپ کا فرمان نہیں ہے، یہ اعلی حضرت رحمہ اللہ کی بات نہیں ہے، اور صاد لام عین میم کے متعلق ہے کہ یہ لکھنا یہ بدعت ہے، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ وہاں پر تو درود شریف کی عظمت، احترام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ حوالہ جات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے وہ حوالے ہمارے خلاف پیش کیے اور ہمیں درود شریف کا منکر بتلایا، دشمن بتلایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر آپ کو یہ اردو کی عبارتیں سمجھ نہیں آتی تو کسی سے سمجھ لیں۔ جناب امام المناظرین صاحب، ہمیں پتہ ہے ابھی آپ کو اس منصب پر کوئی نہیں بٹھاتا دیوبندی فرقہ میں، آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ کو عبارتیں پڑھنا نہیں آتی، اردو کی ٹھیک طرح آپ عبارتیں نہیں سمجھ سکتے، اتنے بڑے منصب پر آپ نے جا کر ہاتھ ڈالا، کچھ حیا کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں درود شریف کا اصل دشمن کون ہے۔ پہلے یہ حوالہ جات ذرا آپ سماعت فرما لیں، یہ میرے پاس شرح صحیح مسلم ہے، حضرت علامہ نووی رحمہ اللہ یہ رونا رو رہا تھا کہ جی یہ نماز کے ساتھ خاص کرتے ہیں درود شریف کو، درود ابراہیمی کو، اتنی فضیلت والا درود شریف ہے یہ درود ابراہیمی۔ یاد رکھیں یہ شرح صحیح مسلم صفحہ نمبر 66 ہے، جلد اس کی 1 ہے، حصہ اول، یہاں پر لکھا ہے وقد نص العلماء رضی اللہ عنہم علی کراہۃ الاقتصار علی الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غیر تسلیم، وہی بات جو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ علماء نے تصریح فرمائی ہے اس بات کے اوپر کہ خالی صلاۃ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر سلام کے یہ مکروہ ہے۔ یہ عبارت ایک بار پھر سماعت فرما لیں، فرمایا وقد نص العلماء رضی اللہ عنہم علی کراہۃ الاقتصار علی الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غیر تسلیم، یہ شرح صحیح مسلم، وہی بات جو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، جو حوالہ پیش کر کے آپ ہمیں درود شریف کا منکر ثابت کر رہے تھے، علامہ نووی رحمہ اللہ شارح مسلم یہ درود شریف کے دشمن اور منکر ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا حوالہ سماعت فرمائیں، یہ کتاب ہے تحفۃ الذاکرین میرے پاس، وہابی دیوبندی فرقہ کے ممدوح علامہ قاضی شوکانی صاحب یہ کیا لکھتے ہیں ذرا آپ سنتے جائیں۔ یہ لکھتے ہیں وفیہ تقیید الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالصلاۃ فیفید ذلک ان هذه الالفاظ المرویۃ مختصۃ بالصلاۃ، کہ یہ جو درود شریف ہے یہ نماز کے ساتھ خاص ہے، درود ابراہیمی شریف نماز کے ساتھ یہ مختص ہے، خاص ہے۔ جناب نجیب دیوبندی صاحب ان کتابوں کو بھی پڑھ لیا کریں، کتابیں پڑھتے ہیں نہیں، پتہ نہیں آپ کو یہ کون کہتا ہے کہ اس طرح آپ یہ الفاظ کہیں، یہ ویڈیو بنائیں۔ یہ 2 حوالے ہو گئے، تحفۃ الذاکرین علامہ قاضی شوکانی وہابی دیوبندی فرقہ کے ممدوح ہیں،
اس کے علاوہ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے فیض المنعم، شرح اردو مقدمہ مسلم۔ ان کے فرقہ کے بہت بڑے استاذ مولوی سعید احمد صاحب پالن پوری، یہ دارالعلوم دیوبند کے حدیث کے استاذ تھے۔ یہ کیا لکھتے ہیں ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ صفحہ نمبر 18 پر انہوں نے لکھا ہے، البتہ اگر کوئی شخص صرف صلاۃ کی یا صرف سلام کی عادت بنا لے تو یہ مکروہ ہوگا۔ وہی بات جو علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، مفتی شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور مفتی اقتدار احمد خان صاحب نعیمی نے لکھی ہے۔ وہی بات قاضی شوکانی لکھ رہا ہے، علامہ نووی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، اور وہابی دیوبندی دھرم کے مفتی سعید احمد پالن پوری لکھ رہے ہیں کہ البتہ اگر کوئی شخص صرف صلاۃ کی یا صرف سلام کی عادت بنا لے تو یہ مکروہ ہوگا۔ یہ پوری انہوں نے پیچھے سے یہ بات کی ہے، بحث کی ہے یہاں پر صفحہ نمبر 18۔ یہ 3 حوالے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود ابراہیمی شریف کے منکر اور دشمن یہ خود وہابی دیوبندی دھرم کے لوگ ہیں، اور الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ فتوے یہ لگا چکا ہے، اب ان فتووں کی زد میں کون آتا ہے، یہ ذرا آپ سماعت کرتے جائیں۔ یہ 4تھا حوالہ آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ ان کے موجودہ جو وہابی دیوبندی دھرم کے شیخ الاسلام ہیں مفتی تقی صاحب، ان کے ابا جی مفتی اعظم جس کو یہ کہتے ہیں تھانوی کے خلیفہ مفتی محمد شفیع صاحب، ان کی معارف القرآن جلد 7 ہے، یہاں پر کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر 225، یہاں پر کیا لکھا، وہی بات علامہ نووی رحمہ اللہ کی شرح صحیح مسلم، شیخ الاسلام نووی رحمہ اللہ وغیرہ نے دونوں میں سے صرف ایک پر اکتفا کرنا مکروہ فرمایا ہے۔ یعنی ایک پر اکتفا کرنا، خالی صلاۃ پڑھنا یا سلام بھیجنا، ان دونوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ مفتی شفیع نے یہ بات نقل کی اور اس بات کی تردید بھی نہیں کی۔ وہابی دیوبندی اصول کے مطابق گویا یہی موقف مفتی شفیع کا ہے۔ یہ 4 حوالے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی شفیع درود ابراہیمی شریف کا منکر ہے اور دشمن ہے، درود کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے۔ یہ 4 حوالے ذرا آپ سماعت کرتے جائیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو موقف مفتی محمد احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ کا ہے کہ درود ابراہیمی شریف نماز کے ساتھ خاص ہے، باقی اگر پڑھیں گے تو صلاۃ اور سلام دونوں کو ملائیں گے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق۔ یہی بات مفتی اقتدار احمد خان صاحب نے لکھی ہے، یہی بات مفتی شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ تو جو ان کا موقف ہے وہی موقف علامہ نووی رحمہ اللہ کا ہے، وہی قاضی شوکانی کا ہے، وہی سعید احمد پالن پوری کا ہے۔ جب یہ حضرات لکھ رہے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ حضرات تو گستاخ درود بنے، منکر درود قرار پائیں، دشمن درود قرار پائیں، اور یہ حضرات شیخ الاسلام مفتی اعظم استاذ الحدیث ان القاب کے ساتھ یاد کیے جائیں۔ کیسی دورنگی ہے نجیب دیوخانی صاحب، ذرا ہوش سے کام لیا کریں، بھنگ پی کر لوگوں کے سامنے یوں کھچے نہ مارا کریں۔ مجھے پتہ ہے آپ کو شرم تو آنی نہیں، لیکن اپنی کتابوں کو پڑھا کریں، پڑھ کر پھر بکواسات کیا کریں۔ یہ ان حوالہ جات کا جواب ہو گیا جو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ، مفتی اقتدار احمد خان صاحب، مفتی شفیع اکاڑوی اور رسائل اعلی حضرت کے حوالہ سے میں بات کر چکا ہوں کہ وہاں پر صاد لام عین میم کے حوالہ سے بات ہے، اور یہ آپ کے دھرم کے مولوی حضرات کفر بتلاتے ہیں۔ مولوی روح اللہ نقشبندی نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ کوئی اگر اختصار کے ساتھ صاد لام عین میم لکھتا ہے یہ کفر ہے۔ انشاءاللہ اس پر الگ ویڈیو بناؤں گا کہ کون سے وہابی دیوبندی دھرم کے بڑے بڑے مولوی حضرات اس فتویٰ کی زد میں آ کر کافر قرار پاتے ہیں۔ یہاں تک تو بات حوالہ جات کی تھی کہ درود ابراہیمی شریف یہ نماز کے ساتھ خاص ہے یا نہیں، یہ آپ نے 5 حوالہ جات سماعت فرما لیے۔ لیکن ایک حوالہ اس بات پر سماعت کر لیں، نجیب دیوبندی صاحب بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی یہ درود ابراہیمی شریف بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، نماز کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے، زیادہ الفاظ ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نجیب دیوبندی صاحب کے جو بڑے بابے ہیں، اکابر ہیں، وہ
کس درود کو افضل سمجھتے ہیں۔ یہ میں اپنی جانب سے بات نہیں کر رہا، وہابی دیوبندی دھرم کے بہت بڑے مولوی کی کتاب سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، اور نجیب دیوبندی صاحب کے منہ پر یہ بہت بڑی چپیٹ ہے، تماچا ہے اس کے منہ کے اوپر، کہ جو منہ اٹھا کر بھنگ پی کر دوسروں پہ بدعت، کفر، شرک، گمراہی کے فتوے لگاتا ہے، لیکن خود اپنے اکابرین کے فتووں کی زد میں آتا ہے اور اس کے اکابرین اس کے فتووں کی زد میں آتے ہیں۔ یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں کون سا درود شریف افضل ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے ملفوظات حکیم الاثر، فخر الاماثل محدث الاثر، مولانا عبد المجید لدھیانوی، یہ ان کے دھرم کے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، یہ ان کے ملفوظات ہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے ذرا آپ سماعت فرمائیں، عنوان یوں یہاں پر باندھا گیا، افضل درود پاک، یہ عنوان ہے۔ یہاں اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں، دوران سفر بندہ نے سوال کیا کہ افضل درود پاک کون سا ہے، درود ابراہیمی یا کوئی اور؟ یہ سوال کیا گیا۔ فرمایا اکثر لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی افضل ہے، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں درود ابراہیمی افضل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آیت اتری ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب حاضر خدمت ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، لیکن صلوات کا طریقہ آپ فرما دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد الی آخری، یعنی درود ابراہیمی، لیکن یہ ہے نماز کے اندر کے لیے، یہ ہے نماز کے اندر کے لیے۔ اس عبارت سے ملفوظ سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک وہی بات مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ کی کہ درود ابراہیمی نماز کے اندر کے لیے ہے، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ افضل درود کون سا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افضل درود ابراہیمی شریف ہے، لیکن قرآن میں یوں آیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ قرآن میں صلاۃ اور سلام دونوں کا ذکر ہے۔ یہ اب وہابی دیوبندی دھرم کا مولوی کہہ رہا ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ درود ابراہیمی کو افضل نہیں سمجھتے، بلکہ اس درود کو افضل سمجھتے ہیں کہ جس میں صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ خالی ایک پر اکتفا کرنا اس کے نزدیک بھی درست نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ یہ ملفوظات حکیم الاثر مولوی عبد المجید لدھیانوی۔ باقی نجیب دیوبندی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ انہوں نے اپنا درود شریف متعارف کرایا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ اس کا بغض ہے، اس کا تعصب ہے۔ یہ الحمدللہ مقبولیت کی علامت ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آج بھی الحمدللہ یہ کانوں میں سنائی دیتا ہے۔ کبھی ہم نے نہیں کہا کہ آپ اس کی جگہ پہ یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیں، ہم الحمدللہ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے اپنے فوائد ہیں، اس کا اپنا ایک مزہ ہے، درود ابراہیمی شریف کا اپنا ایک مزہ ہے، اپنی فضیلت ہے، اپنا مقام ہے۔ دیگر جو درود شریف منقول ہیں ان کے اپنے فوائد ہیں، ان کی اپنی شانیں ہیں، ہم نے تو کسی سے نہیں روکا، روکتے تم ہو کہ اذان سے پہلے نہیں ہے، اونچی آواز سے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اذان کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے، اچھا سپیکر میں کیوں پڑھتے ہیں، سپیکر میں نہ پڑھیں، آپ ہی ویسے پڑھ لیں۔ یہ ہیلے بہانے، یہ جو آپ کے دلوں میں درود شریف کا بغض ہے اس کا اظہار کرتا ہے، جو مروڑ ہے نا تمہارے پیٹوں میں اڑتے، یہ اس کا اظہار ہے۔ ہم نے کسی درود سے منع نہیں کیا، یہ تم منع کرتے ہو، فتوے لگاتے ہو۔